معزز خواتین و حضرات، اسکالرز فیئر کے تیسرے انٹرنیشنل اسکالر اسپیئر ریسرچ سمپوزیم کے انعقاد پر میں اس سمپوزیم کو منعقد کرنے والے تمام منتظمین کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے اس سمپوزیم میں مدعو کرنے پر تمام منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جرمنی میں نے شریف اکیڈمی جرمنی کی بنیاد 2009 میں رکھی، جس کے تحت دنیا بھر میں متعدد پروگرام، سیمینار، مشاعرے منعقد ہو چکے ہیں۔ علم و ادب کی ترویج اور شعور و آگہی کو عام کرنا، علم کی شمع سے دنیا کو منور کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی میرا مقصد حیات ہے۔ شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ علامہ اقبال، جن کے فلسفہ، افکار اور شاعری کو عالمی سطح پر پذیرائی نصیب ہوئی، خاص طور پر ایران، جرمنی، انگلستان اور اسپین قابل ذکر ہیں۔ بالخصوص پاکستانی قوم کے لیے اقبال ایک تحفہ خداوندی ہے، اور میں اقبال کو اپنی قوم کے لیے گفٹ آف گاڈ کہتا ہوں۔ انہوں نے نوجوانوں کی تعلیمی اور ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بلندی فکر کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور انہیں شعور و آگہی دینے کی غرض سے اپنے خطبات اور شاعری میں وہ گوہر انمول پیش کیے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو ایک گوہر بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں تو انہیں زمان و مکان کی وسعتوں کا ادراک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی ذہنی، روحانی اور فکری ترقی کے لیے بہت کچھ کہا، جسے قلت وقت کے باعث احاطہ گفتگو میں لانا یا بیان کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، تاہم اشاروں کنایوں میں وسعت مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اقبال نے اپنے مجموعہ کلام کا نام بانگ درا رکھا۔ بانگ درا کا کلام اگرچہ اپنے اندر معنوی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، جس کا ایک ایک مصرع زندگی میں انقلاب لانے اور اسمار فردوسی عطا کرنے والا ہے، تاہم مجموعہ کلام کا نام بانگ درا یعنی گھنٹی کی آواز نوجوانوں کے لیے سب سے بنیادی اور اہم پیغام ہے۔ یہ وہ گھنٹی ہے جو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ جب قافلہ تھک کر آرام کرنے کی غرض سے سو جاتا ہے تو پھر یہ گھنٹی بجتی ہے اور قافلے کو عشق کے سفر پر روانہ کرتی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ ہمارے ہر طالب علم کے پاس ایک بانگ درا ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کا جسم فطری تقاضوں کے تحت آرام کرے تو بانگ درا اسے متحرک کر دے۔ یہ بانگ درا ہی ہے جو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، اسے عشق کے لامحدود راستوں پر گامزن کرتی ہے، اور پھر اس کو دنیا کے وہ اسرار و رموز سکھاتی ہے کہ اس کے عشق کا سفر زمین کی قید سے باہر نکل جاتا ہے اور اسے بال جبریل عطا ہو جاتے ہیں، جو اسے زمین کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ آسمان کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہیں اور ستاروں کے آگے جہانوں کا پتہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اسے وہ طاقت عطا ہو جاتی ہے جو دریاؤں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور باطل کے سحر کی ناگنوں کو نگل جائے، یعنی ضرب کلیم۔ اور پھر آخر میں اسے وہ تحفہ ملتا ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہے، یعنی کہ گفٹ آف حجاز، ارمغان حجاز۔ اقبال کے چاروں مجموعہ کلام کا یہ سفر بانگ درا سے شروع ہوتا ہے اور ارمغان حجاز کی لامتناہی رفتوں اور وسعتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اقبال اپنی شاعری میں نوجوانوں کو تدبر، اخلاق، قومی غیرت و اہمیت،
اسی طرح حریت، خودی اور فنا فی العشق ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، اور گفتار سے زیادہ کردار کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گفتار کا تو غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کی نظمیں خطاب بجوانان اسلام، جاوید کے نام اور علی گڑھ کے طلباء کے نام نوجوانوں کے لیے کلیدی نظمیں ہیں۔ پھر اقبال نوجوانوں کو بالخصوص خودی کے اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ جہاں خدا خود بندے سے یہ پوچھے کہ بتا تیری کیا رضا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اب بس ہے شکوہ تقدیر جزدہ، اب بس ہے شکوہ تقدیر جزدہ، تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ جب نوجوان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ اقبال کا شاہین بن جاتا ہے، وہ شاہین جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے، اور وہ کائنات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ کائنات سے آگے نکلنا چاہتا ہے، وہ ستاروں سے آگے بڑھ کر کائنات کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، اور کائنات کے بعد دیکھنا چاہتا ہے کیا ہے، اور جب وہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات تو کائنات صغریٰ ہے، اصل کائنات تو میرے اندر ہے جسے کائنات کبریٰ کہا جاتا ہے، اور پھر اسے اپنی اس کائنات کبریٰ سے آگاہی ہوتی ہے، تو اقبال کا فلسفہ خودی اس پر عیاں ہو جاتا ہے۔ اقبال اپنے شاہین کو مین آف آئرن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن یہی مومن اپنے دوستوں کے حلقے میں ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، اور حق و باطل کی جنگ میں وہ فولاد کی طرح مرد مومن، مرد آہن ہو جاتا ہے۔ اور ایک باطل تو وہ ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، لیکن ایک حق و باطل کی جنگ ہمارے اندر ہے، یعنی کہ نفس امارہ، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب انسان اپنے نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے تو اسے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، اور دل ایسی صاف و شفاف زمین کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب آسمان سے انوار کی بارشیں ہوتی ہیں تو وہ دل انہیں قبول کرتا ہے۔ قد افلح من زکھا کہ مصداق، اور پھر اقبال کے اس شعر کے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، بس اسے تھوڑا سا نم کرنا ہے، اور پھر جب یہ زرخیز ہوگی تو پھر انوار کی بارشیں اسی کے اوپر اتریں گی تو یہ پھل اور پھول دے گی۔ اقبال خود جب اپنی خودی کو پا جاتے ہیں، جب عشق الہی اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخبور ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے شکوہ بھی کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں جہاں تیرا ہے یا میرا، اور پھر کہتے ہیں کہ تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آب جو، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، اور پھر کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اقبال نے نوجوانوں کو دیگر نصائح کے ساتھ ساتھ فقر کی بھی تعلیم دی ہے۔ جاوید کے نام اپنی نظمیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ فقیری کیا ہے؟ جو کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ انہیں فقیر کہا جائے۔ فقیر یا فقر بے دولتی نہیں، رنجوری نہیں، غربت کی تلاش نہیں، بلکہ فقر مادی خواہشات کو کم کرنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غیر مادی خواہشات کو بڑھانے کا نام ہے۔ وہ چاہتا ہے میں روحانیت میں بڑھوں، میں علم میں بڑھوں، میں لوگوں کی خدمت کرنے میں بڑھوں، لیکن مادی خواہشات
تو وہ کم سے کم کرتا چلا جاتا ہے، اور یہی فقیری ہے۔ اور پھر اسی فقیری کو خودی کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، اور پھر مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ طلباء کو اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت و احترام اور جذبات و احساس کا ایسا روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے کہ استاد کے الفاظ سے ہی علم حاصل نہ کرے، بلکہ اس کی نظروں کے فیض سے بھی وہ علم حاصل کرے، کیونکہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ شفیق مراد، جرمنی۔